بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نصرت مرزا ہوں اور یہ NM TV ہے، اور آج 8 جنوری 2021 ہے، اور آج کا جو موضوع ہے وہ انڈیا اور چین کے درمیان میں ایک قسم کی نیوکلر اسٹینڈ آف شروع ہو گیا ہے۔ ہم انڈیا نے جو اپنی اگنی 5 کا جو نصب کر دیے ہیں، اگنی 5 جو ہے وہ کوئی 5,000 سے 8,000 کلومیٹر تک کا کی اس کی ہدف کی مار ہے، جس کے ذیل میں وہ تمام ایشیا، تمام چین اور یورپ کا آدھا حصہ اور ایون امریکہ کا جو الاسکا ہے اس کا کچھ حصہ اس کے ہدف میں آ جاتا ہے۔ اگنی 5 جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار لے جا سکتا ہے، اور وہ اس بات کا ثبوت ہے اس کے بعد کہ جو چین اور انڈیا کے درمیان میں ملٹری جو تصادم ہوا ہے، اس کی کنونشنل وارفیئر میں انڈیا مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے، اگرچہ وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں دونوں طرف فوجیں کھڑی ہیں، اور جو ٹینک ہیں وہ بھی کوئی 200 سے 20 گز کے فاصلے پہ کھڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے سامنے۔ تو اس کے علاوہ چین کے صدر نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ صرف حکم کا انتظار کریں اور ایک لمحہ گزارے کے بغیر ایکشن پہ آ جائیں۔ پھر ان کا ایک خیال یہ تھا، ان کے جو لیفٹیننٹ جنرل سنجے کلکرنی تھا، اس کا یہ خیال تھا کہ چین کو سرد علاقے میں جنگ کا تجربہ نہیں ہے جنگ کرنے کا۔ وہ بھی غلط ثابت ہوا، اس لیے کہ چین جو ہے وہ کینیڈا سے 2018 سے یہ تربیت لے رہا ہے کہ سرد علاقے میں جنگ کیسی لڑی جائے۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت نے اپنی جو کنونشنل وارفیئر میں اپنی جو شکست ہے وہ مکمل طور پر تسلیم کر لی ہے، اور وہ ایٹمی جنگ کے ڈراوے پر آ گیا ہے، اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ صاحب ہم ایٹمی جنگ کے ذریعے سے ہم چائنا کو ہم دبائیں گے۔ ہم پر یہ الزام لگاتا تھا کہ پاکستان کنونشنل وار میں انڈیا سے نہیں جیت سکتا ہے، جبکہ ہمارے پاس ہم کنونشنل وار میں بھی انڈیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے 27 فروری 2019 کو انڈیا کو دکھایا کہ ان کے 2 جہاز ہم نے مار گرائے، اور ان کا ایک ابھی نندن جو ان کا تھا پائلٹ، اس کو گرفتار کیا۔ ایک کتاب ہے دی پاکستان ڈیفینس انٹیکٹ جو مرزا کاشف بیگ نے لکھی ہے، جو کہ میرے بیٹے ہیں، اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان کا جو کنونشنل جو ڈیفینس ہے وہ بہت مضبوط ہے، اور امریکہ اور انڈیا کا مقابلہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پاکستان نے آج کل کے دن جو ہے ایک فتح 1 کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ گائیڈڈ میزائل ہے فتح 1، یہ 140 کلومیٹر وار ہیڈ لے جا سکتا ہے، کنونشنل وار ہیڈ ہے، یہ ایٹامک وار ہیڈ نہیں لے جا سکتا، اگرچہ ہمارے پاس جو بابر ہیں اور وہ لے جا سکتے ہیں ٹیکٹیکل وار ہیڈ بھی، ایٹامک ٹیکٹیکل وار ہیڈ بھی لے جا سکتے ہیں۔ تو اگرچہ یہ اور 140 کلومیٹر کا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جتنے بھی انڈیا کے فوجی گیریزن ہیں وہ 140 میٹر کی پاکستان کی سرحد سے واقع ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم نے پاکستان نے یہ تجربہ کیا تھا اور کیا ہے، یعنی مسلسل تجربے کر رہا ہے کہ جو بھی ضرورت اس کو محسوس ہوتی ہے وہ تجربے کر ڈالتا ہے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ انڈیا مایوس ہو کر، اور اس کو جو ابھی جو صورتحال جو بائیڈن کے آنے سے ہوگی، ممکن ہے کہ جو معاہدات اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے کیے ہیں وہ منسوخ کر دے، کیونکہ وہ انڈیا جو جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے وہ اس سے تو خود امریکہ کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ہم نے یہ بات ایک دفعہ روس سے بھی کہا تھا کہ آپ جو یہ دے رہے ہیں کہ یہ تو ایک پاگل ملک ہے، ان لوگوں کو جو اتنی ڈسپیرٹی ہے، اتنے جو لوگ ہیں اپارتھائڈ ہیں، کہ جو لوگ اپنے اندر تمیز کرتے ہیں، اپنے اندر بھی انسان کے اندر انسان کی تمیز کرتے ہیں، ان لوگوں کو آپ کیسے آگے بڑھا رہے ہیں؟ یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے، اور یہ لوگ حکمران رہنے کے قابل نہیں ہے اس ملک کے اندر۔ یہ ایک
ملٹی نیشنل کنٹری ہے، ایک بر صغیر ہے، اس پر ایسے کم ظرف لوگ جو ہیں، چھوٹے ذہن کے لوگ جو ہیں، ہندوتوا کے جو پجاری ہیں، وہ کیسے حکمران رہ سکتے ہیں؟ تو جواباً چین نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، اس نے اپنی طاقت کا جو بڑی ہائی ٹیک، جس کی جو انتہائی جدید ترین ICBM جسے کہتے ہیں انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب مظاہر اس میں لگتا ہے کہ جو بیلسٹک میزائل کے ساتھ میں اس میں MIRV بھی ہیں، کیونکہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ 10 جو میزائل ہے ICBM، اس میں 10 ایٹمی بم لے جا سکتا ہے، ایٹم بم لے جا سکتا ہے، جس کے معنی یہ ہوئے ہیں کہ وہ MIRV ہے اور 9000 کلومیٹر تک کی اس کی مار ہے، اور کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں وہ 30 منٹ میں وقت میں پہنچ سکتا ہے، تو انڈیا میں تو وہ 3 سے 4 منٹ لگائے گا پہنچنے میں۔ اور وہ اس میں مزید بڑا یہ ہے کہ جدید ترین جیٹ طیارہ ان کا ایک ہے، بمبار طیارہ، وہ اسٹیل طیارہ ہے، جو کہ وہ اس کا بھی انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، اور وہ اس پر راڈار پہ نظر نہیں آتا، یعنی جواباً یہ کیا ہے چین نے، یعنی انڈیا نے جب بھائی اپنے اگنی فائل لگایا ہے تو اس سے بعد انہوں نے اپنا یہ مظاہرہ کیا ہے، جس میں کہ انتہائی جدید ICBM لگایا، اپنے مظاہرہ دکھایا ہے اپنے پریڈ کے اندر۔ دوسرا اس نے یہ کام کیا ہے کہ جو جیٹ جدید ترین جیٹ دکھایا ہے، پھر جدید ترین ڈرون دکھایا ہے، جو کہ پیسیفک میں جو امریکہ کے جو طیارہ بردار جہاز ہے ان کی جاسوسی کر سکتا ہے اور راڈار پہ نظر نہیں آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں چوتھا جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ سپر سونک میزائل ہے، جو آواز سے 5 گنا رفتار سے سفر کر سکتا ہے، اس کا بھی مظاہرہ کیا ہے۔ یہ ہائپر سونک میزائل ہے، اور یہ اس کا جو رپورٹ کی ہے وہ ٹیلی گراف نے کی ہے، اور اس میں اسٹارٹ نے اس کو اپنے اس میں دکھایا ہے، جو ہم آپ کو بھی دکھا دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یورپ اور امریکہ میں کوئی بھی دفاعی نظام، جو یورپ امریکہ کے پاس جو کوئی بھی دفاعی نظام ہے، وہ اس میزائل کو نہیں روک سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو چائنا جو ہے وہ انڈیا پر ہی نہیں بلکہ امریکہ پر بھی برتری حاصل کرتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ چین جو ہے وہ ہارپ کے معاملے میں بھی 2 ہارپ ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ ویدر ماڈیفیکیشن کر لیں اور بارش برسا لیں، اور پھر بعد میں ایک ملٹری ہارپ ہے، جس کے ذریعے سے آپ پھر بہت سے جگہ پر آپ حملہ آور ہو سکتے ہیں، بہت سے ان کے پر جدید ترین اس کے اندر میں نے جو آپ کا جو میزائل سسٹم ہے، جو آپ کے پاس جو میسیج بھجوانا ہے بہت نیچے جو چھپی ہوئی آپ دو وہاں تک میزائل، بہت چھوٹے سگنل ہوتے ہیں اس کے، وہ ہم نے اس پر ہار پر بھی ایک پروگرام کرنا ہے، جو کہ اگرچہ ہم نے یہ پروگرام اپنے سچ ٹی وی پر ہم نے کر دیا تھا کچھ 2013 میں، لیکن اب بھی ہم یہ اس پر آپ اس ولاگ میں بھی کریں گے۔ ہم یہ کہہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا اس وقت جو ہے بہت بری حالت میں ہے، اور اس کا جو معاشی جو حالت ہے وہ بھی خراب ہے، اور جو اس کی کنونشنل وار کے فیئر کے اندر ہے وہ اس میں مکمل اس کو ناکام ہو چکا ہے، اور جو نیوکلیر میزائل کی اس نے جو یہ لگایا ہے، اس بات کا اشارہ کرتا ہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے، اس کو ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس کنونشنل وار فیئر میں یعنی لڑنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ تو اب ٹینک جو ہے اتنے قریب پر ہے، اور اس کے علاوہ وہ چکن نیک کو توڑے گا، اس کے جو اروناچل پر وہ دعویٰ کر رہا ہے چائنا، کہتا ہے یہ ہمارا حصہ ہے، اور اس کے علاوہ اور کئی بھی علاقے ہیں جو ان کے کئی پردیش ہیں، ان کے اوپر بھی وہ دعویٰ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے اس وقت بہت مشکل کے اندر ہے، اور اس کا جو بہت بہترین ساتھی تھا، جو سب قریب ترین ساتھی تھا ڈونلڈ ٹرمپ، وہ ہار گیا ہے، اور اس کا نے جو رسوائی کی ہے اپنے ملک کے اندر، اپنے ہی ملک کو جو دستور کو توڑا ہے، وہ الگ کہانی ہے، اور وہ اب 20 تاریخ کو وہ سربراہ نہیں رہے گا، عین ممکن ہے کہ وہ اس سے پہلے ہی ہٹا دیا جائے۔ 10 دن بہت ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پاگل آدمی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ انڈیا کے
بہت زیادہ خلاف جا رہی ہے. اس کو یہ چاہیے کہ ہم تو یہ مشورہ دیں گے کہ بھئی ہم تو لڑنا نہیں چاہتے ہیں, آپ بھی امن سے رہیں اور ہمیں بھی امن سے رہنے دیں. اپنا یہ جو خواب ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے سپر پاور بنیں گے, ہم مسلمانوں پر حکمرانی کریں گے, ان کو ڈرائیں گے, دھمکائیں گے, ان کے اوپر جو 800 سال ہم نے حکمرانی کی اس کا بدلہ لیں گے, یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں. یہ خواب ہے, اور خواب میں دیکھ رہے ہیں. یہ باتیں نہیں ہوگی, آپ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے. آپ اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا ملک کو بھی نقصان پہنچے, ہمارے ملک کو بھی نقصان پہنچے, چین کو پہنچے, یا انسانیت کو نقصان پہنچے. ہم تو اس امن کے پیغمبر ہیں. آپ کو سمجھا رہے ہیں, باقی آپ کی مرضی ہے. آپ اس وقت ہارنے جا رہے ہیں, آپ اس وقت مشکل میں ہیں. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں, ایشیا کے ساتھ جڑے رہیں, چین کے ساتھ جڑے رہیں. امریکہ کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں, وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے. ہمارے کام بھی نہیں آیا, تمہارے کیا کام آئے گا؟ آپ تو پیسے دیتے ہو, ہمیں تو مفت دیتا تھا وہ. اس کے بعد ناظرین کرام اجازت دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں انڈیا بہت بری حالت کے اندر ہے, اور اس کو اپنے آپ کو اپنی بری حالت کو تسلیم کر لینا چاہیے, تو اس کی بہتری ہے. ناظرین کرام اس کے بعد لیتے ہیں اجازت. اللہ حافظ.